السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 9 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے متعلق. وائس دراصل کہتے ہیں سبجیکٹ اور ورب کے آپس کے ریلیشن یعنی تعلق کو، یعنی عمل کو کس طرح سے انجام دیا گیا سبجیکٹ کے ذریعے. جیسے کہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عمل کرنے والا، جبکہ ورب ہوتا ہے اس کا عمل. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں. The teacher sent the student to the principal's office. یعنی ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو پرنسپل کے آفس میں بھیجا. تو اس جملے کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ٹیچر. اور ٹیچر سبجیکٹ اس لیے ہے کیونکہ ٹیچر کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور اسے جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے. اور اس جملے میں لفظ سینٹ کیا ہے؟ یعنی بھیجا، یہ ہے ورب یعنی ایکشن ورڈ. جبکہ لفظ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس جملے میں ایک آبجیکٹ ہے، یعنی وہ چیز جس پر سبجیکٹ اپنا عمل کرتا ہے. تو اس جملے سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ بھیجنے کا عمل کس شخص نے کیا؟ ٹیچر نے کیا. یعنی سبجیکٹ کو واضح طور پر ورب کرتے ہوئے بتایا گیا ہے اور سبجیکٹ کو اہمیت دینے کے لیے اسے جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے. تو لہٰذا جب عمل کرنے والے کو جملے میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جملہ کہلایا جاتا ہے ایک ایکٹیو وائس طرز کا جملہ. تو لہٰذا ایکٹیو وائس طرز کے جملے کے اندر عمل کرنے والے کا ذکر جملے کے شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ورب یعنی عمل کا ذکر، اور پھر اس کے بعد آتا ہے آبجیکٹ یعنی وہ چیز جس پر عمل کیا جاتا ہے. تو اب اگر سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کے پہلے لیٹر کو لے لیا جائے تو ایکٹیو وائس طرز کے جملوں کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے: سبجیکٹ، ورب اور پھر آبجیکٹ. لیکن اب اسی جملے کو یا پھر اسی بات کو ایک اور انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے. اس دوسرے جملے کو پڑھتے ہیں. The student was sent to the principal's office by the teacher. معاف کیجیے گا، دوسرا جملہ ہے The student was sent by the teacher to the principal's office. یعنی اسٹوڈنٹ کو بھیجا گیا ٹیچر کی طرف سے پرنسپل کے آفس میں. تو اب اس دوسرے جملے کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے اسٹوڈنٹ. جبکہ واز سینٹ کے الفاظ جو ہیں وہ اس جملے میں ورب کا کام دے رہے ہیں یعنی بھیجا گیا. جبکہ لفظ بائی جو ہے وہ اس جملے میں ایک پریپوزیشن کا کام دے رہی ہے. پریپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو کہ دو ناؤنز یا دو لوگوں یا چیزوں کے درمیان ایک تعلق بتاتا ہے. جیسا کہ اس جملے کے لحاظ سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا تعلق کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کو بھیجا گیا بائی دا ٹیچر یعنی ٹیچر کے ذریعے. تو اس طرح سے لفظ بائی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے تعلق کے متعلق بتاتا ہے، لہٰذا یہ پریپوزیشن کہلایا جائے گا. اور دا ٹیچر کے جو الفاظ ہیں یہ کہلایا جائے گا اس پریپوزیشن کا آبجیکٹ. جبکہ ٹو دا پرنسپل's آفس یعنی پرنسپل کے دفتر میں یہ الفاظ جو ہیں یہ اضافی معلومات ہیں
اور چونکہ جملے کے اس حصے کے شروع میں بھی لفظ ٹو آ رہا ہے جو کہ ایک پریپوزیشن ہے، لہٰذا پرنسپلز آفس جو ہے وہ ٹو کا آبجیکٹ کہلایا جائے گا، یعنی پریپوزیشن ٹو کا آبجیکٹ۔ تو پہلا جملہ تھا the teacher sent the student to the principal's office، جبکہ دوسرا جملہ ہے the student was sent by the teacher to the principal's office۔ ان دونوں ہی جملوں کا مطلب جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے، لیکن ان میں الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ مختلف ہے۔ پہلے جملے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس لفظ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے وہ دراصل وہ شخص ہے جو کہ عمل کر رہا ہے، جبکہ اب اگر دوسرے جملے پہ غور کیا جائے تو اسٹوڈنٹ جو ہے اسے سبجیکٹ کے طور پر تو استعمال کیا گیا ہے اس جملے کے اندر، لیکن دراصل یہ عمل نہیں کر رہا بلکہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسے بھیجا جا رہا ہے ٹیچر کی طرف سے پرنسپل کے دفتر میں۔ تو اس جملے میں بھی دراصل عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ ٹیچر ہی ہے، جبکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس جملے کے ورب کا ٹارگٹ ہے، یعنی اس عمل کا نشانہ ہے۔ تو اب چونکہ اس دوسرے جملے میں سبجیکٹ جو ہے یہ خود عمل نہیں کر رہا بلکہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ اس جملے کی جو وائس ہے وہ ہے پیسو وائس۔ پیسو سے مراد ہے کوئی ایسی چیز جو کہ نمایاں نہ ہو یا چھپی ہوئی ہو، جیسے کہ اس جملے میں جو عمل کرنے والا ہے یعنی the ٹیچر، اس کا ذکر جملے میں بہت بعد میں آ رہا ہے، اور the ٹیچر کو اس جملے کے اندر نمایاں یا اہم جگہ نہیں دی گئی بلکہ اسٹوڈنٹ کو جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے اور اسے سبجیکٹ کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ تو اسی بات کو اگر آسان الفاظ میں دہرایا جائے تو اگر ایک جملے کے اندر سبجیکٹ عمل کر رہا ہو تو وہ جملہ ایکٹیو وائس ہوگا، جبکہ اگر جملے کے اندر سبجیکٹ کے اوپر عمل کیا جا رہا ہو تو وہ جملہ پیسو وائس ہوگا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بہت اہم ہے اور وہ نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایکٹیو وائس کو پیسو میں تبدیل کرنا ہو، جیسے کہ ایس وی او، یہ ہم نے ایک ایکٹیو جملے کا فارمولا بنایا تھا، اے فار ایکٹیو، ایس سے سبجیکٹ، وی سے ورب اور او سے آبجیکٹ۔ تو اس ایکٹیو جملے کو اگر ہم نے پیسو میں تبدیل کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے، اس کے آبجیکٹ کو جو ہے وہ ہم سبجیکٹ کی جگہ پر لکھ دیں گے، یعنی ایکٹیو جملے کا جو آبجیکٹ ہے وہ اب پیسو جملے کے اندر ایک سبجیکٹ کا کام کرے گا، جبکہ ورب جملے کے درمیان میں ہی رہے گا، اور پھر سبجیکٹ ایکٹیو جملے کے سبجیکٹ کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے گا ایک پیسو جملے کے اندر آبجیکٹ کی جگہ کے ساتھ، یعنی جہاں پہلے ایکٹیو جملے کے اندر آبجیکٹ تھا اب وہاں سبجیکٹ کو استعمال کیا جائے گا اور وہ اب اس جملے میں ایک آبجیکٹ کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ تو ایکٹیو سے پیسو بنانے کے لیے یہ فارمولا یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کی مدد سے آسانی سے ایکٹیو جملے کو پیسو میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنا بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایکٹیو وائس سے جملے کو پیسو وائس میں تبدیل کیا جاتا ہے تو جملے کے ٹینس میں تو فرق نہیں آتا، لیکن ورب کی کچھ اور فارمز کا جملے کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس دوسرے جملے میں لفظ واز کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جملے میں لفظ بائی کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک پیسو جملے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر مین ورب کے ساتھ ایک ہیلپنگ ورب بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر اکثر لفظ بائی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب انگلش میں بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو زیادہ تر ایکٹیو وائس کی طرز کے جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پیسو وائس کی طرز کے جملوں کا استعمال بہت زیادہ نہیں کیا جاتا بلکہ اسے خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب جملے کے آبجیکٹ کو اہمیت دینی ہو، یعنی اسے نمایاں کر کے اس کے متعلق بات کرنی ہو، تو پھر اسے جملے کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح سے بن جاتا ہے ایک پیسو وائس جملہ۔ مثال کے طور پر اگر یہ سوال پوچھا جائے اس ایگزامپل کے مطابق کہ کسے پرنسپل کے آفس میں بھیجا گیا تھا، تو اس کا جواب ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو پرنسپل کے آفس میں بھیجا گیا تھا۔
تو چونکہ اسٹوڈنٹ کے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، لہٰذا جواب میں بھی اسٹوڈنٹ کو ہی جملے کے شروع میں متعارف کرایا گیا ہے یا اس کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اب وہ جملے کا اہم موضوع ہے، کیونکہ اسی کے متعلق ہی پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پیسو جملوں کو استعمال کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ایک اور خاص سچویشن یا صورتحال جس میں پیسو جملوں کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے جب سائنسدان یا ڈاکٹر حضرات وغیرہ اپنی کسی تحقیق کے متعلق لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بار بار اپنے نام کی جگہ لفظ آئی کے پروناؤن کا استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی وہ ایسے کہنا مناسب نہیں سمجھتے کہ میں نے یہ پتہ لگایا یا میں نے یہ تلاش کیا۔ تو اس انداز گفتگو سے بچنے کے لیے وہ پھر پیسو وائس کا سہارا لیتے ہیں اور وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ یہ پتہ لگایا گیا یا فلاں چیز تلاش کر لی گئی۔ تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے ان جملوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ہے ایکٹیو وائس جملہ، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ I found that the number of frogs decreased by 10% last year. یعنی میں نے پتہ لگایا ہے کہ مینڈکوں کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں 10% کم ہوئی ہے۔ ڈیکریزڈ کا مطلب ہے کم ہونا یا گھٹنا، لیکن سائنسی مضامین میں اس انداز کو اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو وہاں پھر پیسو وائس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی جملے کا پیسو وائس اس طرح سے ہوگا: It was found that the number of frogs was decreased by 10% last year. یعنی یہ پتہ لگا ہے یا پتہ لگایا گیا ہے کہ مینڈکوں کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں 10% کم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پیسو وائس کا استعمال تب بھی کیا جاتا ہے جب کوئی آرڈر یا رول وغیرہ بتایا جا رہا ہو، یعنی کسی قانون کے متعلق بتایا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، یعنی پہلے دیکھتے ہیں ایک ایکٹیو وائس طرز کا جملہ: The landlord collects the rent on the first of the month. یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مالک مکان مہینے کی پہلی تاریخ کو کرایہ لیتا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں جب کسی قانون کے متعلق بتایا جا رہا ہو تو جس چیز کے متعلق بتانا ہو اسے اہمیت دینے کے لیے جملے کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ بن جاتا ہے ایک پیسو وائس طرز کا جملہ، جیسے کہ یہاں لکھا ہے The rent is collected on the first of the month. یعنی رینٹ یا کرایہ کب لیا جاتا ہے؟ مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ اور اب یہاں لفظ لینڈ لارڈ کو استعمال کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یقیناً جو شخص رینٹ کو کلیکٹ کرتا ہے وہ لینڈ لارڈ ہی ہوتا ہے، یعنی مالک مکان ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیسو وائس کا استعمال تب بھی کیا جاتا ہے جب ہم نے کسی سے کوئی درخواست کرنی ہو اور ہم پولائٹ یعنی تمیزدار انداز میں بات کرنا چاہ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اس ایکٹیو وائس جملے کو دیکھتے ہیں: ڈو ناٹ اسموک، اور اب دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں پیسو وائس جملہ: اسموکنگ از پروہیبٹڈ۔ ڈو ناٹ اسموک یعنی سگریٹ نوشی مت کرو، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کا مطلب ہے سگریٹ نوشی کرنا منع ہے۔ تو اب ان دونوں جملوں کا مطلب تو ایک ہی ہے، لیکن ان کا انداز بیان فرق ہے۔ پہلا جملہ ذرا سخت انداز میں بولا گیا، جبکہ دوسرا جملہ نرمی کے ساتھ یعنی نرم انداز میں ادا کیا گیا ہے تاکہ سننے والے کو برا نہ لگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیسو وائس کا استعمال پولائٹنس یعنی نرمی سے بات کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی جملے میں آبجیکٹ کا استعمال نہ کیا گیا ہو تو اس کا پیسو نہیں بنایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر علی ارائیوڈ یسٹرڈے یعنی علی کل پہنچ گیا تھا یا علی کل پہنچا تھا۔ تو چونکہ اس جملے میں کوئی آبجیکٹ استعمال نہیں کیا گیا لہٰذا اس کا پیسو وائس نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح سے اگر کسی جملے میں صرف کچھ بتایا جا رہا ہو، جیسے کہ یعنی سبجیکٹ کے متعلق کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہو، جیسے کہ ہی از ہرٹ یعنی وہ زخمی ہے، یعنی سبجیکٹ کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا، صرف اس کے متعلق کچھ بتایا گیا ہے، تو اس قسم کے جملے کا بھی پیسو نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح سے شی از بیوٹیفل، یہاں بھی سبجیکٹ کے متعلق صرف انفارمیشن دی جا رہی ہے اور یہاں آبجیکٹ کے طور پر اس جملے میں ناؤن کی جگہ ایڈجیکٹو استعمال کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس قسم کے جملے کا بھی پیسو وائس نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح سے they were happy یعنی وہ خوش تھے، یہاں بھی صرف حالت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ان کی حالت کیا تھی کہ وہ خوش تھے،
لیکن اس کے مقابلے میں اگر اگلا جملہ دیکھا جائے they were happy to watch the movie، تو اب اس جملے کو پیسو میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ to watch the movie made them happy یا watching the movie made them happy۔ اس کے علاوہ ایکٹیو وائس طرز کے جملوں کا استعمال مختلف قسم کے ٹینسز میں بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر ان سے پیسو وائس بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور اس کے متعلق ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور جملوں کو لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے متعلق۔ ایک ایکٹیو وائس طرز کے جملے میں سبجیکٹ کو عمل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ ایک پیسو وائس طرز کے جملے میں سبجیکٹ پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس جملے میں عمل کرنے والا ایکٹیو نہیں رہتا بلکہ پیسو ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ذکر جملے میں بعد میں آتا ہے۔ جیسے کہ لفظ پیسو سے مراد ہوتی ہے کوئی ایسی چیز جو کہ نمایاں نہ ہو۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کو ایگزامپلس کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کیا تھا اور یہ بھی دیکھا تھا کہ پیسو وائس کا استعمال کب کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو میں ایک ٹیبل کی مدد سے یہ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے ٹینسز میں بنائے جانے والے ایکٹیو سینٹنسز کو کس طرح سے پیسو سینٹنسز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کالم میں ٹینس کا نام لکھا ہے، جبکہ اس سے دوسرے نمبر کے کالم کے اندر لکھا ہے کہ ایکٹیو جملے میں جو ورب استعمال کیا گیا ہے اس کی کیا فارم ہے۔ اسی طرح سے اس سے اگلے کالم کے اندر لکھا ہے کہ پیسو جملے کے اندر استعمال کیے جانے والے ورب کون سے ہیں اور ان کی کیا فارم ہے۔ اس کے بعد اگلے کالم میں ایک ایکٹیو سینٹنس کی مثال دی گئی ہے اور اس کے سامنے اسی ایکٹیو سینٹنس کو ایک پیسو سینٹنس میں تبدیل کیا گیا ہے اور اس تبدیل کیے گئے جملے کو آخری کالم میں لکھا گیا ہے، یعنی پیسو سینٹنس کے نیچے۔ تو سب سے پہلی دیکھتے ہیں سمپل پریزنٹ ٹینس کی ایگزامپل۔ اس میں ایکٹیو وائس والے جملے میں لفظ کیپ کا استعمال کیا جائے گا ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ کے طور پر، اور پیسو وائس والے جملے میں کیپ تبدیل ہو جائے گا از کیپٹ میں۔ تو اب دیکھتے ہیں ایکٹیو سینٹنس کی ایگزامپل، مل کر اسے پڑھیں گے۔ I keep the butter in the fridge، یعنی میں مکھن کو فریج میں رکھتا ہوں۔ تو I اس جملے کا سبجیکٹ ہے اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، لہٰذا یہ ایک ایکٹیو وائس جملہ ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ کو کوئی عمل کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، اور لفظ بٹر یعنی مکھن یہ اس جملے کا آبجیکٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسی جملے کی پیسو سینٹنس کیا ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ The butter is kept in the fridge، یعنی مکھن کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ تو اب اس جملے کا سبجیکٹ ہے بٹر، لیکن یہ عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، اسے فریج میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پیسو سینٹنس ہو گیا، اور اس میں اگر ایکٹیو سینٹنس کے مقابلے میں دیکھا جائے کہ پیسو سینٹنس کس طرح سے مختلف ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ ایکٹیو سینٹنس کے اندر جس لفظ کو آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا وہ اب پیسو سینٹنس میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایکٹیو سینٹنس میں ورب کیپ کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ پیسو سینٹنس کے اندر از کیپٹ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی اب کی بار یہاں ایک ہیلپنگ ورب از کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم ہے۔ اس کے علاوہ ورب کیپ جو کہ ورب کی بیسک فارم ہے اسے پاسٹ پارٹیسپل کیپٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیپٹ جو ہے یہ کیپ کا پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ اگر اس پیسو سینٹنس کے اندر ایکٹیو سینٹنس کے سبجیکٹ کو بھی شامل کرنا ہو تو یہ ہو جائے گا the butter is kept in the fridge، اور پھر اس میں ہم اضافہ کریں گے لفظ بائی کا اور پھر اس کے بعد لگائیں گے لفظ می۔ تو اس طرح سے پیسو سینٹنس بنانے کے لیے اکثر لفظ بائی کا بھی اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور لفظ بائی جو ہے یہ عام طور سے پیسو جملے کے اندر
اس لفظ سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایکٹیو جملے میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، جیسے کہ لفظ آئی سے بن گیا می اور می سے پہلے لگا دیا گیا بائی.